سب سے پہلے تو السلام علیکم۔ آج کا جو کیا کہتے ہیں ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ اور آج کا جو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کیا کہتے ہیں ایک کتاب ہے کیا کہتے ہیں سید مودودی علیہ رحمۃ اللہ، اس کو ہم پڑھیں گے اور آپ کو سنائیں گے، تو ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا۔ کیا کہتے ہیں انشاءاللہ آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے گا، کچھ کیا کہتے ہیں ایک اچھی نالج ملے گی۔ تو چلتے ہیں کتاب کے ٹاپک کی طرف۔ کیا کہتے ہیں کتاب کی ٹاپک یہ ہے کیا کہتے ہیں کتاب کا ٹاپک پہلے تو اس کا ٹاپک یہ ہے کہ اسلام کیا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں اسلام کیا ہے۔ اسلام کہتے ہیں اطاعت کرنا، کیا کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مسلمان نکلا ہے تو مسلمان کو کہتے ہیں اطاعت کرنے والا، صحیح ہے، اطاعت کرنے والا۔ اسلام کیا کہتے ہیں کس کی اطاعت؟ اسلام کہتے ہیں سر تسلیم خم کر دینا، مطلب اپنے آپ کو ایسے کر دینا، سرینڈر سمجھتے ہیں، سرینڈر کر دینا، کیا کہتے ہیں اس کے آگے، خالق کائنات کے آگے، صحیح ہے، اس خالق کائنات کے آگے جس نے یہ ساری کائنات کو تخلیق کیا، جس نے انسانوں کو پیدا کیا، کہ کہتے ہیں سب کو، جس نے انسان کے اندر روح ٹھوکی، صحیح ہے، اس کو کیا کہتے ہیں اس کے آگے سرینڈر کر دینا، کہ سر تسلیم خم کر دینا۔ اور کیا کہتے ہیں اسلام، میں آپ کو بتاؤں اسلام میں کیا کہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ میں حسیب ہوں تو میں ایک مسلمان ہوں، کیا کہتے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے۔ میرا نام حسیب ہو گیا، میرا نام عبداللہ ہو گیا، عبد الرحمن ہو گیا، عبد الحادی ہو گیا تو ہم مسلمان ہو گئے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر ہم مطلب ان چیزوں پر عمل کریں گے جن کا اسلام نے حکم دیا ہے تو ہی میں مسلمان ہوں۔ اگر میں ان چیزوں پر عمل نہیں کرتا، اگر میں نماز نہیں پڑھتا تو میں نام کا مسلمان ہوں۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ کہتے ہیں دوسری کہ کہتے ہیں جن کو ہم لے لیں کہ کہتے ہیں مطلب نام کا ہونا کافی نہیں ہے، عمل بھی آپ کو واضح ہونا چاہیے، کہ کہتے ہیں عمل میں بھی دکھنا چاہیے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں اور دنیا میں چلنے والے ان لوگوں کی طرح نہیں ہے جو کہتے ہیں بے مقصد چل رہے ہیں، جن کی زندگی کوئی مقصد نہیں ہے۔ آگے ہمارے پاس ٹاپک ہے کیا گشتی سوال نامے کا مقصد علمی تحقیق ہے؟ آپ نے مناسبت باقی بات سمجھنے کے لیے ہوتی ہے۔ سیدھی بات اسی طرح آپ کی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ آپ کو تو اسکیم ہی کچھ اور ہے۔ آپ نے اپنے ابتدائی سوالات میرے پاس بھیجنے کے لیے ساتھ ساتھ کچھ دوسرے علماء کے پاس بھی اس امید پر بھیجے تھے کہ ان سے مختلف جوابات حاصل ہوں گے اور پھر ان کا مجموعہ شائع کر کے یہ پروپیگنڈا کیا جا سکے گا۔ علماء سنت تو کرتا ہے مگر دو عالم بھی سنت کے بارے میں ایک متفقہ رائے نہیں رکھتے۔ کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کو میری اس اسکیم کا علم کیسے ہوا؟ کیا آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے کہ میری نیت وہی تھی جسے آپ نے میری طرف منسوخ کر رہے ہیں؟ جواب: آدمی کی نیت کو براہ راست علم تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوتا، البتہ انسان جس چیز سے کسی شخص کی نیت کا اندازہ کر سکتا ہے وہ اس شخص کا عمل ہے، اور ان لوگوں کا مجموعی طرز عمل جن کے ساتھ مل کر وہ کام کر رہا ہو۔ ڈاکٹر صاحب مخالفین سنت کی جس کے گروے سے تعاون کر رہے ہیں وہ ایڈس چوکی کا زور یہ ثابت کرنے کے لیے لگا رہا ہے کہ سنت ایک مشتبہ اور مختلف چیز ہے۔ اس غرض کے لیے جس طرز کا پروپیگنڈا ان لوگوں کی طرف سے ہو رہا ہے اس پر طلوع اسلام کے صفحات اور اس ادارے کی فتویٰ شاید ہی ہے۔ ان کاموں کو دیکھ کر یہ رائے مشکل کی قائم کی جاتی ہے کہ کسی گروہ کے ایک ممتاز فرد جناب ڈاکٹر عبدالودود صاحب کی طرف سے علماء کرام کے نام جو گرچہ سوالنامہ بھیجا گیا تھا وہ خالی سے علمی تحقیق کی خاطر تھا۔ رسول اللہ
کی حیثیت سے شخصی و حیثیت نہ ملی۔ اپنی کتاب تقویمات میں آپ نے فرمایا تھا قرآن میں کہیں کوئی تفصیل اشارہ بھی ایسا نہیں ملتا جس بنا پر اس کی رسالت کی حیثیت میں کوئی فرق کیا گیا ہو، اور آپ فرماتے ہیں کہ جو کچھ حضور نے حضور رسول کی حیثیت سے کیا گیا تھا وہ سنت واجب اتباع ہے، اور کچھ آپ نے شخصی حیثیت سے کیا تھا وہ واجب و سنت نہیں۔ اس طرح آپ کو متضاد باتیں کرتے ہیں۔ جواب: اسی مراسلت کے سلسلے میں ڈاکٹر صاحب اس بحث کو پہلے چھیڑ چکے ہیں اور ان کو اس کا جواب دیا جا چکا ہے۔ ملاحظہ کتاب آزا میں نے ان سے قرض کیا تھا کہ اگر وہ مسئلے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو میرا مضمون اصول کی حیثیت سے خود کا ترجمان کریں۔ دسمبر 1959 ملاحظہ فرمائے جس میں پوری وضاحت کر چکا ہوں گے لکھیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مطلب میں نے پہلے لکھا اس میں وضاحت کر چکا ہوں اس مسئلے بیان، مگر معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اسے پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں کر پائی، کیونکہ یہ مسئلہ بھی ان مسائل میں سے ہے جن کے بارے میں منکرین لوگوں کے ذہن طرح طرح کی غلط فہمیاں ڈالتے ہیں، اس لیے یہاں اس مضمون کا خلاصہ درج کیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، وہ آپ کی کسی ذاتی استحقاق کی بنا پر نہیں بلکہ اس بنا پر ہے کہ آپ کو اس نے اپنا رسول بنایا۔ اس لحاظ سے باعتبار نظریہ تو آپ کی شخصی حیثیت اور پیغمبرانہ حیثیت ہے۔ یقیناً فرق ہے، لیکن عملاً چونکہ ایک ہی ذات میں شخصی حیثیت اور پیغمبرانہ حیثیت دونوں جمع ہیں اور ہم آپ کی اطاعت کا متعلق حکم دیا گیا ہے، اس لیے بطور خود یہ فیصلہ کر لیے کہ میں مداد نہیں، ہم حضور کی فلاں بات مانیں گے کیونکہ وہ بحیثیت رسول آپ نے کہی یا نہ کہی، اور فلاں بات نہ مانیں گے کیونکہ وہ آپ سے شخصی سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ کام خود حضور ہی کا کام تھا۔ شخصی نوعیت کے معاملات میں آپ نے نہ صرف لوگوں کو آزادی عطا فرماتے تھے بلکہ آزادی برتنے کی تربیت بھی دیتے تھے، اور جو معاملات رسالت سے تعلق رکھتے تھے ان میں آپ بے چون و چر اطاعت کراتے تھے۔ اس معاملے میں ہم کو کچھ بھی آزادی حاصل ہے، وہ رسول کی دی ہوئی آزادی ہے جس کے اصول اور حدود نے خود بتائے، تو یہ ہماری خود مختارانہ آزادی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بات واضح کرنے کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ جو معاملات بظاہر بالکل شخصی معاملات میں مثلاً ایک انسان کا کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، بچوں کے ساتھ رہنا، گھر کا کام کرنا، غسل اور طہارت اور رفع و حاجت وغیرہ، وہ بھی ان کی ذات میں خالص نوعیت کے معاملات نہیں ہیں بلکہ انہی میں شرعی حدود اور طریقوں اور آداب کی تعلیم شامل ہے۔ مثلاً حضور کے لباس اور آپ کے کھانے پینے کے معاملات کو لیجیے۔ اس کا ایک پہلو تو یہ تھا کہ آپ ایک خاص مضافت کا لباس پہنتے تھے جو عرب میں اس وقت پہنا جاتا تھا اور جس کے انتخاب میں آپ کی شخصی ذوق کا دخل بھی تھا۔ اسی طرح آپ وہی کھاتے آپ وہی کھانا کھاتے تھے جسے آپ کے عہد میں اہل عرب کے گھروں میں پکتے رہے، اور ان کے انتخاب میں بھی آپ کے اپنے ذوق کا دخل تھا۔
دوسرا پہلو یہ تھا کہ اس کے کھانے اور پہننے میں آپ اپنے عمل اور قول سے شرعیت کے حدود اور اسلامی آداب کی تعلیم دیتے تھے۔ اب یہ بات خود حضور ہی سے کہے ہوئے ہیں کہ اصول شریعت سے ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ ان میں پہلی چیز آپ کی شخصی حیثیت سے تعلق رکھتی تھی اور دوسری چیز حیثیت نبوی سے۔ اس لیے شریعت نے جس کی تعلیم دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معمور کیے گئے تھے، انسانی زندگی اس معاملے کو اپنے دائرے عمل میں نہیں لیا۔ لوگ اپنے لباس کسی تراش خراش اور مدقطع پر سلوائیں گے اور اپنے کھانے کس طرح پکائیں گے۔ البتہ اس نے یہ چیز اپنے دائرے عمل میں لی ہے کہ کھانے اور پہننے کے معاملے میں حرام و حلال اور جائز ناجائز کی حدود معین کرے اور لوگوں کو ان آداب کی تعلیم دے جو اہل ایمان کے اخلاق اور تہذیب سے مناسبت رکھتے ہیں۔ اس مضمون کو ختم کرتے ہوئے آخری بات جو میں نے لکھی تھی وہ یہ ہے کہ حضور کی شخصی اور نبوی حیثیتوں میں حقیقت اعتبار سے جو بھی فرق ہے وہ عند اللہ عند الرسول ہے، اور ہمیں اس لیے آگاہ کیا گیا ہے کہ ہمیں کہیں عقیدے کی کم راہی میں مبتلا ہو کر اللہ کے بجائے حقیقی نہ سمجھ بیٹھیں، لیکن امت کے لیے تو عموماً آپ کی ایک ہی حیثیت ہے اور وہ ہے رسول ہونے کی حیثیت۔ کہ محمد بن عبداللہ کے مقابلے میں اگر ہم آزادی حاصل کی ہوتی تو ہم محمد رسول اللہ کے طرف کرنے سے ہوتی، اور محمد رسول اللہ ہی اس کے حضور کو متعین کرتے ہیں، اور اس آزادی کے استعمال کی تربیت بھی ہم کو محمد رسول اللہ ہی نے دی۔ ان عبارات کو شخص کی ہٹ جائے۔ اچھا کہتے ہیں ہم جہاں چل رہے تھے وہ یہ بات ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ سنت میں تعلیمات میں فرق ہے کہتے ہیں، تو میں آپ سے بات اب دوسری طرف لے کے چلوں گا کہ کہتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اسلام مذہب اور دین میں کیا فرق ہے۔ تو مذہب اور دین میں فرق یوں لیجیے کہ مذہب جو ہے نا کہ کہتے ہیں آپ کی اجتماعی زندگی کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو ڈسکس نہیں کرتا، ان کو نہیں چھیڑتا، ان کی چیزیں نہیں بتاتا کہ آپ کو کیسے رہنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کہ کہتے ہیں اپنی کیا کہتے ہیں مذہب آپ کو مخصوص چیزوں میں رکھ دیتا ہے، کہتے ہیں کہ آپ یہ کر لیں، کہ کہتے ہیں آپ کو اس طرح کرنا چاہیے، 4-5 چیزیں آپ کو دے دیتا ہے، اس کے بعد آپ کچھ بھی کریں گے، مطلب ایک پورا لاب جو نظام حیات جسے ہم بولتے ہیں نا ان کے کہتے ہیں مذہب کو نہیں ہے، دین ہے۔ وہ دین کو کہتے ہیں وے آف لائف، کہتے ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ کیا کہتے ہیں۔ تو اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اسلام ایک دین ہے نہ کہ مذہب کے کہتے ہیں، اس کو مذہب نہ سمجھیں۔ اور اسلام کو نا اسلام میں کہتے ہیں ایک اپنا ہر ایک نظام اپنا ہے، کیا کہتے ہیں اسلام اس مطابقت سے مطلب الگ حیثیت رکھتا ہے، یہ کہتے ہیں۔ اور میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ کہتے ہیں آج کے ہمارے معاملات کے بارے میں، تو کہتے ہیں ہماری سوسائٹیز کے بارے میں، ہمارے کہتے ہیں ملک کے بارے میں، تو ایسا سمجھیں کہ یہ جو ہمارا ملک ہے کہ کہتے ہیں ہماری یہ زمین ہے، اس میں بھی ابھی بہت سے معاملات ہو رہے ہیں کہ کہتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کہتے ہیں ابھی ہمارے ملک کو لیجیے تو وہاں بلوچستان کے کہتے ہیں ہمارے ہی لوگوں پر کہتے ہیں کچھ ہمارے ہی لوگ ریاست اور ہماری ریاست سے الٹ بیٹھی ہے، ان کے حقوق نہیں دے رہی، کہتے ہیں کچھ، اس لیے مسئلہ یہ فائدہ ہے کہ اسے اٹھاتا ہے دشمن۔ آپ دشمن کو موقع دے رہے ہیں، دشمن فائدہ اٹھاتا ہے، دشمن آپ کی کمزوری کو یوز کرتا ہے، کیا کہتے ہیں آپ مطلب اپنی اس کنٹری کو کس حد تک توڑیں، کس حد تک کھائیں گے، ایک وقت آئے گا کہ کہتے ہیں کہ مطلب وہی حال ہو جائے گا جو 1971 میں ہوا تھا، کہ کہتے ہیں مطلب بالکل ایک ایسی چیزیں ہو جائیں گی جو ہونی نہیں چاہیے، صحیح ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہوش کے ناپ لینا چاہیے اور اپنی چیزوں کو سدھارنا چاہیے تاکہ کہ کہتے ہیں ہم مطلب ایک اچھی کنٹری تک گرو کر سکیں۔ دیکھیں ہمارے سامنے جاپان کی کیا کہتے ہیں مثال موجود ہے جو ہم سے بعد آزاد ہوا ہے، اتنا کہتے ہیں وہ
آج کہتے ہیں اکنامی میں اتنی اوپر ہی کہتے ہیں ایک ٹائم پہ اس کو ہم نے قرضہ دیا ہے کہتے ہیں مطلب اب بہت سی چیزیں ہیں جو آپ بول سکتے ہیں کہتے ہیں مطلب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم 50 سال پہلے کہاں تھے اب ہم کہاں آ گئے کہتے ہیں ابھی جو کنسٹرکشنس ہماری یہاں ہوئی ہوئی ہیں کیا کہتے ہیں اتنے پہ ریلوے اب ریلوے تو یہ ہم نے تو کچھ بنایا نہیں ہے ریلوے کو میں سمجھتا ہوں اگر ہمارے لوگ بناتے تو آج یہ ریلوے ہوتا بھی نہیں کیا کہتے ہیں یہ تو ہمارے کیا کہتے ہیں انگریز بنا کے چلے گئے اور ہم پریشان کر گئے میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ مطلب یہ انگریزوں کا احسان ہے اور بہت سی چیزیں ایسی کیا کہتے ہیں جو ہم نے مطلب بگاڑ رکھی ہے تو میں بس یہی کہوں گا کہ چیزوں کو دیکھیں اینالائز کریں اس سے پہلے کہ ہمیں نقصان ہو بہت بڑا یہ اور یہ بھی کہتا چلوں کہ اپنے آپ کا بھی جائزہ لیں تاکہ ہم مطلب دوسروں کو تو بہت جائزہ لیتے ہیں مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں کہتے ہیں اپنا محاسبہ کریں اور میں بات کروں گا کہتے ہیں ہمارے سوشل ایشوز کی طرف یہ کہتے ہیں آج کل رمضان چل رہے ہیں تو ہم مطلب کیا کہتے ہیں بانٹنے ہمارے این جی اوز بڑے مطلب کہ کہتے ہیں سرگرم ہیں مطلب این جی اوز اتنے نہیں ہونے چاہیے جس کنٹری میں اتنے این جی اوز ہوں گے اور اتنے مطلب خیرات یہ ایک صحیح چیز نہیں ہے مطلب لوگوں کو آپ امپاور کریں کہ لوگ آپ سے بھیک نہ مانگیں لوگ آپ کے پاس آگے کھانا کھانے کے لیے پیسے نہ مانگیں لوگ اتنے امپاور ہوں کہ وہ بس خود کما رہے ہوں خود کھا رہے ہوں مطلب آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ ہمارے یہاں بہت خیرات ہو رہی ہے بہت این جی او سے کھلا رہے ہیں اچھی بات ہے مگر بالکل ایسا نہیں ہے یہ ایک گرے ہوئے معاشرے کا ایک نشانی ہے کہتے ہیں کہ آپ اتنا سوشل میڈیا پہ دکھا رہے ہوں آپ مگر اور انہیں حکمرانوں کو بلا رہے ہیں اس جگہ پر جن کی وجہ سے بے روزگاری پھیل رہی ہے جن کی وجہ سے وہ انسانوں کو بزنس کیا کہتے ہیں کاروبار وائٹ کچھ آدمی کما رہا تھا کاروبار میں ڈسٹربینس ہے انہیں کو ایز اے مہمان گیسٹ چیف گیسٹ کے طور پر بلاتے ہیں یہی کہوں گا کہ اپنی آنکھیں کھولیں اور چیزوں کو دیکھیں کیا کہتے ہیں اپنی زندگی کو گزارنے کا جو مقصد ہے جو نظام ہے اس کو پائیں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اپنی ہسٹری کے بارے میں جو ہماری ہسٹری ہے جو ہماری کیا کہتے ہیں جو ہمارا مقصد مطلب ہم مسلمان ہیں بحیثیت تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا مقصد کیا ہے ہمیں رسول اللہ نے کیا حکم دیا ہے ہماری کیا چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے کیا نہیں تو چیزوں کو دیکھیں اور کیا کہتے ہیں میں ایک بات یہ بھی کروں گا کہ ہمیں ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے جو بس پیدا ہوئے ہیں بڑے ہوئے شادی کری بچے کرے انتقال ہو گیا میں بالکل ہمیں معاشرے میں نہیں کہتے ہیں میں سنوں شادی بھی ایک بہت بڑی چیز ہے جب آپ شادی کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ ہوگا آپ کی بیوی ہوگی آپ کا ایک خاندان ہوگا ایک ریاست ہوگی اس کے معاملات کرنے ہیں آپ کو ایک معاشرے میں کیا کہتے ہیں اگر بچہ ہو رہا ہے تو آپ کو ایک فرد پروڈیوس کرنا ہے کیا کہتے ہیں وہ ایک کی تربیت کیا کہتے ہیں ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ پر کیا کہتے ہیں آپ کس طریقے سے کس فرد کیسے پروڈیوس کر رہے ہیں معاشرے میں ایک فرد یہ مطلب بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں اور میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے نا آپ کو اس کام سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کیوں کرنا ہے آپ نے آپ کو مقصد معلوم ہونا چاہیے آپ کو بہت معلوم ہونا چاہیے کس چیز کیا کام آپ کیوں کر رہے ہیں کہتے ہیں ایسے ہی آپ نہ کریں گے کہتے ہیں کوئی بھی آپ کو کہہ دے کوئی بھی ابھی آپ آن لائن دیکھ رہے ہوں گے بہت سی چیزیں چل رہی ہیں کہ وہاں ہونا وہ کر لیتا ہوں اس کو بالکل پہلے اس کے اوپر تحقیق کریں اس کے اوپر علم حاصل کریں یہ کیا چیز ہے صحیح ہے غلط ہے کیا نہیں کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے انٹلیکچوئلس کے ساتھ بیٹھے ہیں دیکھیں یہی ہے ہمارا مقصد کیا کہتے ہیں اور ہم آپ کو ملیں گے یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو ٹاپک اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں
अगर आपको भी पसंद आई हो फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहें। और